فدا ہے دنیا ساری، دل سے جاں سے فدا ہے دنیا ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی۔ بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی، بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غمزدوں کے بھی ہو غم خار
رسول عربی اور کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی کل خدائی کے ہو مختار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی اور ایک نظریہ شہ ابرار رسول عربی ایک نظریہ شہ ابرار رسول عربی بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی بس تیرا ہی آقا بس تیرا ہی رہوں بیمار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اور پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی اور سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی گنبد سبز کے انوار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی اللہ اللہ کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی ہے
سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی نے مانگا ہو اور جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی نہیں کہا ہو، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی آپ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور جو بھی پرابلم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطائیں ہی فرمائی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. تو حضور کے مبارک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ڈائیورسٹی جو ہے وہ رکھی ہے کہ آپ کا ایک مبارک ہاتھ ہے، لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو پانی چاہیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستے مبارک سے ان کو پانی عطا فرما رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا ابسط رجلک، ذرا اپنی ٹانگ سیدھی کرو. کہتے ہیں کہ میں نے ٹانگ سیدھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا، فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، تو میری ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. تو دست مبارک ایک ہے، پانی چاہیے ہو پانی عطا فرما رہے ہیں، شفا چاہیے ہو شفا عطا فرما رہے ہیں، حافظہ چاہیے ہو تو ہوا میں لب بھر کر جو ہے وہ بھی عطا فرما رہے ہیں. امیر سنت نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے، فرمایا سبحان اللہ کیا خوب آقا کریم کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ شعر لکھا ہے، آلے مدنی مدینے والے، سخاوت عطا جود کرم نوازش، یہ بھی حضور کی سیرت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے تعلق سے جملہ بڑا خوبصورت اور عشق بھرا محبت بھرا اور بڑا پرکشش تھا کہ ہاتھ ایک ہی ہے، لیکن اس ہاتھ سے کیا کچھ برکتیں نہیں ظاہر ہو رہی. سبحان اللہ. یہی ہاتھ چاند کی طرف کرتے تو چاند کے تو ٹکڑے. اللہ 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 سبحان اللہ، کیا بات. ٹھیک ہے، یہی ہاتھ اگر کفار کی طرف پھینکتے ہیں مٹھی بھر کر ہائے ہائے تو آنکھوں میں ذرے وہ ذرات کنکر چلے جاتے ہیں. اور یہ وہ ہاتھ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے نہیں ہم نے پھینکی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن ہاتھ کو اللہ پاک اب فرماتا ہے کہ یہ تم نے نہیں میں نے پھینکی. میں نے پھینکی تھی. تو اگر صرف ہاتھ اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر یہاں شعر بھی لکھا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. تو یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہاتھ ایک ہے اور اس کے کمالات دیکھیں. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کو اگر صحابہ پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس ہتھیلی سی جیسی نرم اور کوئی ریشم یا کوئی ایسا رواج آج تک ہم نے نہیں دیکھا جو آقا کی ہتھیلی سے زیادہ نرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی خوشبو کی بات الگ ہے، اس کے حسن کی بات الگ ہے، یعنی ہاتھ کا کمال الگ ہے، ہاتھ کا جمال الگ ہے. واہ واہ مرحبا. سبحان اللہ.
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو دو خاص معاملات ہیں، ایک ہے کمال جی اور ایک ہے جمال۔ جمال، واہ، چہرے پاک کا کمال الگ ہے، چہرے پاک کا جمال الگ ہے۔ واہ، کمال تو یہ ہے کہ اسے دیکھ کر کفار مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، اس کا کمال ہے۔ اور جمال یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سورج آسمان پر نہیں، آقا کے چہرے پر گردش کر رہا ہے۔ چہرہ پاک سے ایسا جمال ہوتا، اور وہ جو زندگی پاک کے جو آخری لمحات بیان کیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حجرہ گھر مبارک سے جو کھڑکی سے جو پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اور صحابہ کرام کی طرف جب دیکھا، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، جب صحابہ کرام نے اپنے چہرے نمازوں میں پھیر دیے سرکار کی طرف، میں قربان، چہرے نماز میں سرکار کی طرف چہرے پھیر دیے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے چہرہ دیکھا تو ایسا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے۔ یا مرحبا، تو اس چہرہ مبارک کا کمال الگ ہے، چہرہ مبارک کا جمال الگ ہے۔ اچھا آپ یہ غور کریں سلمان بھائی، یہ بندے کا ایک چہرہ ہے، اگر ہم یہاں سے لے کر صرف یہاں تک کہ اس بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، واہ، اس بال مبارک میں مانگ مبارک، یا مرحبا، اس مانگ مبارک اور بال مبارک میں تیل مبارک سبحان اللہ، ہے۔ کیا بات، اچھا بالوں کا الگ، تو پھر وہ جو زلفیں جب بڑھ کر کندھوں کو چھو جاتی تھی اس کی گفتگو الگ، یا مرحبا، اور اس کے آگے اور دیکھتے تو کان مبارک الگ، یا مرحبا، اس کا حسن الگ، اس کے قوت سماعت الگ یا مرحبا، سننے کا۔ سبحان اللہ، اچھا ناک مبارک کے بارے میں جو لکھا گیا، سبحان اللہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے بارے میں، سبحان اللہ، آپ کے ابرو مبارک کے بارے میں، آپ کے پلک مبارک کے بارے میں، آنکھوں کے اندر کا جو حصہ تھا اس کے بارے میں، ہاں ہاں، سبحان اللہ، پھر آپ کے ہونٹ مبارک کے بارے میں، سبحان اللہ، پھر آپ کے دندان مبارک کے بارے یا میں، مرحبا، اور آگے کے دندان مبارک کے بارے میں، سبحان اللہ، نور نکلا کرتا نور تھا کی ان میں سے۔ کرنیں نکلنے کے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ دانتوں کے درمیان جو کھڑکیاں، ہاں ہاں، اس کا بیان الگ ہے۔ مرحبا، پھر زبان مبارک کے بارے میں، یا مرحبا، پھر آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں، داڑھی مبارک اور بال مبارک کے بارے میں، خط جو قدرتی طور پر بنا ہوا میں تھا قربان جاؤں، اس کے بارے میں، زلال حلاوت کے بارے میں، اف، کیا بات، مطلب وہ ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں میرے پیارے اسلام بھائی، اللہ پاک نے ہمیں اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے پیدا کی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو خیر آقا کے حسن و جمال کی بات، تو کیا آقا کے کسی بھی وصف کی بات کا کوئی اختتام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو بس اپنے طور پر جتنا بات کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا گیا، ایک روایت کے مطابق، یہ شعر کسی اور کا جو اعلیٰ حضرت کی غزل میں ہے، کہ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام میں ہے کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ یعنی اعلیٰ حضرت جیسا کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا وصف بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شوق بیاں، سحر بیان، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، کوئی رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، کہ سرکار کے جو اوصاف ہیں ان کا جو بیان کرنے کا جو ہے وہ رضا اپنی مثال آپ ہیں۔ مگر خود اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اللہ اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تو یہ، لیکن عادت مبارکہ کا جب ہم ذکر کرتے، جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک، عادت مبارک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد، تو آج جو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے
اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی اللہ پاک نے میری طرف وحی کی سبحان اللہ، کہ تم لوگ تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ عاجزی اختیار کرنے اور فخر نہ کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی عجز انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے، نہ مال میں، نہ نسب و خاندان میں، نہ عزت یا طاقت میں۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس نسب بڑا ہے، یعنی اس کا کوئی خاندان بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، کوئی کاسٹ بڑی ہے اس کی، یا طاقت زیادہ ہے، یا اس کی معاشرے میں عزت زیادہ ہے، کچھ بھی ہے آپ، لیکن کوئی کسی کے اوپر تکبر نہیں کر سکتا۔ یعنی تکبر کی تعریف یہ ہے کہ سامنے والے کو خود سے گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا، یا خود کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا۔ اب اس کو کس طرح منع کیا گیا اور کس طرح روکا گیا کہ اچھا صرف یہ نہیں کہا کہ تکبر نہ کرے، بلکہ الٹا ہمیں عاجزی اختیار کرنے کا فرمایا گیا۔ تو آج ہمیں عاجزی کو سمجھ رہا ہے، انکساری کو سمجھ رہا ہے، انکسار ہو، بندہ انکسار پسند ہو، خود کو چھوٹا، نیچا اور مطلب کم درجے والا سمجھے۔ اب اس کی خود جب بندہ یہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اسے کیا نصیب ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑے رتبے کے حامل بندے بن جاؤ گے، یا مرحبا، اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ سبحان یعنی خود عاجزی کرنا جو ہے نا وہ تکبر سے بچا لے گا۔ اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، غریبوں میں بیٹھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ عام لوگوں کے ساتھ، ویسے ہمارا کلچر ہے کہ لوگ بڑے لوگ، امیر لوگوں کے ساتھ اور جن کی شہرت زیادہ ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ وہ پسند کرتے ہیں، اور عام لوگوں میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مسلمان سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان جس کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے، یہ اس پر اللہ کا کرم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی کہ اللہ نے اس کو ایمان عطا کیا۔ یعنی اس سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اس سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب کو آخری نبی مانتا ہے، تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے، تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اولیاء کاملین سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اس سے محبت کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے، میرے رب نے اس کو ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کی، مسلمان ہے، وہ میرا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت نہیں کروں گا۔ اب اگر اس میں اس کو نسب پر، خاندان پر، دولت پر، عزت پر، طاقت پر، شہرت پر اگر ہم اس طرح لوگوں کو تولنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اور جو جہاں کھڑے ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دو مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اور واضح طور پر فضیلت تو اللہ کریم نے خود قرآن کریم میں فرما دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جس کو تقوی اللہ پاک نے زیادہ عطا کر دیا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم نے عزتوں کا معیار اور جو ڈفرینس پیدا کر دی ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ہم نے کیا ہے نا، ہم نے کیا یہ ہماری عادتیں ہو گئی ہے، ہمارا سوسائٹی کا ڈفرینس ہو چکا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، علم سیکھو، علم کے لیے اطمینان و وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی کرو۔ یہ بھی پرابلم ہے ہمارے یہاں، اس سبق کو بھی ہم بھول گئے کہ جس سے کچھ سیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ عاجزی کیسے کرنی ہے۔ یہ بھی جنرلی طور پر ہماری قوم میں
یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ پرابلم ہو گیا کہ اس سبق کو بھی ہم بھولتے چلے گئے۔ ایک اور حدیث سنیے، تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے، یعنی دل میں عاجزی کا وہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ دوسروں کے لیے صرف یہ کہنا کہ میں بڑا مطلب کہ فقیر ہوں تو حقیر ہوں، تو یہ نہیں ہے، دل میں ہمارے عاجزی ہو، یعنی خود ہم ہی یعنی کہ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا، وہ فرماتے، ان سے عاجزی کے بارے میں پوچھا کہ عاجزی کیا ہے، تو فرماتے جب تو اپنے گھر سے نکلے تو تجھے جو بھی تجھے مسلمان نظر آئے تو اس کو خود سے بہتر سمجھ، یہ عاجزی ہے۔ اب بڑا آزمائشی والا معاملہ ہے، ہم کیسے خود کو اس طرح آمادہ، اس طرح تیار کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے، جس طرح سواری کے طور پر آپ نے عاجزی اختیار کی، جس طرح کھانے کے طور پر آپ نے عاجزی اختیار کی، یعنی کھانے کا انداز ہی بڑا عاجزی، یہ امت کی تعلیم، امت کی تربیت کے طور پر آپ نے سب کچھ کیا، بغیر زین کے سواری پر بیٹھنا، دراز گوشت پر سواریاں، اور اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو سوار کر لینا۔ یعنی ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے سواری پر بیٹھنے کے لیے پکڑ لیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اوپر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا تصور کریں، امیجینیشن کی طرف جائیں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھنے لگے سلپ ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوار ہوئے اور فرمایا ابو ہریرہ آپ بیٹھو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پکڑا، پھر بیٹھنے لگے، پھر نیچے تشریف لیا۔ اللہ اکبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ آپ بیٹھو، آقا اب میں یہ نہیں کر سکتا، اب نہیں بیٹھے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو انداز مبارک تھا، امام الانبیاء، حبیب کبریا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، ان کی ساری کا جو عالم تھا، پیٹ پہ پتھر باندھنا، اور وہ ہے نا کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کے تعلق سے جو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہم تک پہنچتی ہے، حدیث ہم نے سنی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی اس کا پیکر بنائے، تکبر سے اللہ پاک آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔ صبح طیبہ میں ہوئی اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آسان، فقیروں کے حاجت رواغوں سے آسان، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلا میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ
نہیں بہر غم سے مریدوں کو خطرہ، نہیں بہر غم سے کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، کہ میں آپ مشکل کہ آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ مریدوں
تو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، کہ بیڑے کے ہے یا خدا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاہدی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم۔ میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے، کہ میں آپ مشکل آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہیں کس جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔
مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بہر غم سے، کہ بیڑے کے ہے یا خدا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ جو دکھ پر رہا ہو، جو غم سہ رہا ہو، کہوں کس تیرے سوا غوث اعظم۔ زمانے کے دکھ